اگرچہ جان بھی اس راہ میں قربان ہو جائے، اگرچہ جان بھی اس راہ میں قربان ہو جائے، مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین، سلسلہ پیش خدمت ہے ترانے مصطفیٰ کے۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی، ایک زبردست پرسنالٹی اور ہمارے مدنی چینل کی زینت ہیں، بہت ہی پیاری گفتگو بھی فرماتے ہیں، مدنی چینل کے سلسلے بھی ہوسٹ کرتے رہے، اجتماع ذکر و نعت میں ہم انہیں دیکھتے ہیں، اور نہ صرف مدنی چینل کی اسکرین پر ہوتے ہیں، بیہائنڈ دا سین زیادہ ماشاءاللہ مدنی کاموں کا سلسلہ ہے۔ مجلس ازدیاد حب کے بھی یہ ذمہ دار ہیں، اور ماشاءاللہ پاکستان سطح پر اس کی ذمہ داری ہے ان کے پاس۔ اس کے علاوہ بھی مجلس حج و عمرہ کے ساتھ، مجلس بیرون ملک کے ساتھ ایک وقت انہوں نے گزارا مدنی کام کرتے ہوئے، اور ماشاءاللہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ، اگر یوں کہیں کہ 50% سے زیادہ حصہ دعوت اسلامی میں انہوں نے گزارا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مل جانا اور پھر استقامت کے ساتھ اس مدنی ماحول میں رہتے ہوئے مدنی کام کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلا شبہ عطا ہے، اور جو اس مدنی ماحول میں وابستہ ہیں وہ اس کو جانتے ہیں، اور جو دور سے دیکھتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں، رچ بس جائیں، اور اس مدنی ماحول کے لیے کچھ کریں، امت کے لیے کوئی بھلائی کا کام کریں۔ تو ماشاءاللہ تقریباً جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں 32 ایئرز سے زیادہ انہوں نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے لیے سرو بھی کیا ہے، اور خود اس مدنی ماحول سے وابستہ ہیں۔ ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی محمد شبیر اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ نے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جوائن کیا، آپ اس ماحول میں آئے اور ایک لمبا عرصہ اس مدنی ماحول کو سرو کیا ہے، اور اس سے برکتیں خود بھی اٹھائی ہیں اور دوسروں کے لیے بھی باعث برکت ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ مدنی ماحول کیسے جوائن کیا، کیسے یہاں پہنچے، اور آج تقریباً آپ خود بتا رہے تھے کہ 32 ایئرز سے زیادہ یہ ہو چکا ہے، تو آپ کی نوجوانی بالکل ہوگی، لڑکپن ہوگا جب آپ مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے۔ کس انداز سے، کس کی انفرادی کوشش سے آپ اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پوچھا کہ مدنی ماحول میں کیسے آئے، کیسے آنا ہو؟ تو ظاہر ہے کہ لڑکپن کا دور تھا، 20-22 سال کی عمر ہو چکی تھی، اسکول سے فارغ ہو چکے تھے، اور کچھ ایسی ذمہ داریاں تھیں کہ جس کی وجہ سے مجھے جاب کرنی پڑی تھی۔ اچھا۔ اور میں ایک جگہ جاب کرتا تھا، عطر کی دکان تھی۔ اچھا۔ تو وہاں پر بارہا امیر علیہ سنت بھی تشریف لاتے تھے، کیونکہ آپ کا بھی اگربتی کا اور اس طرح خوشبوؤں کا کام تھا، تو آپ خوشبو کے لیے خود بنفس نفیس تشریف لایا کرتے تھے۔ اب آج کے ماحول میں تو آپ کا نکلنا مشکل ہے، لیکن اس وقت خود سفر کرتے تھے اور اپنی خریداری، اپنی چیزیں خود پرچیز کیا کرتے تھے، حلال روزگار کے لیے کوشش الحمدللہ۔ تو ایک بار جب اس دکان پہ تشریف لائے، میں بھی بیٹھا تھا، تو امیر علیہ سنت نے وہاں انفرادی کوشش فرمائی اور مجھے دعوت دی کہ اس طرح ہمارا اجتماع ہوتا ہے۔ اس وقت گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا تھا۔ اچھا۔ تو آپ نے نیکی کی دعوت دیا، مجھے الفاظ تو وہ ہو بہو یاد نہیں ہے، لیکن یہ نیکی کی دعوت یہ ضرور تھی کہ اجتماع میں گلزار حبیب تشریف لائیں۔ تو یوں ایک دعوت آپ کی طرف سے براہ راست ملی، الحمدللہ، یہ میری سعادت ہے۔ تو اس دعوت کو میں نے قبول کیا، اور اس کے ایک ہفتے یا 2 ہفتے کے اندر ہی مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ گلزار حبیب میں اجتماع میں شرکت کی تھی۔ یوں میری انٹری ہوئی، یہ 1986 کی بات، کم و بیش 86-87 کی بات ہے۔ اچھا۔ تو اس وقت یوں ہماری پہلی مرتبہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں انٹری ہوئی، اور میرے ایک دوست تھے، ہیں بھی ابھی، وہ ایک ہفتہ پہلے مجھ سے ہو کر آئے تھے، تو ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ میں ان کے ساتھ جاؤں، واپس وہ بھی جائیں، وہ بھی دوبارہ جائیں اور مجھے بھی لے کر جائیں۔ اچھا۔ تو یوں ہم دونوں دوست گلزار حبیب پہنچ گئے، اور الحمدللہ وہ ہمارا جانا، بس اس کے بعد الحمدللہ ہمارا سلسلہ آہستہ آہستہ دعوت اسلامی سے جڑتا چلا گیا۔ اس وقت کتنے لوگ ہوں گے اس اجتماع میں اندازاً؟ کوئی 500، 1000، 2000؟ ہاں، اس وقت کہہ سکتے ہیں آپ۔ اس وقت تو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع دنیا بھر میں ہو رہے ہیں، اور باب المدینہ کراچی میں تقریباً 14-15 اجتماعات کا سلسلہ ہے، اور پاکستان میں 600 سے زائد
اجتماعات ہو رہے ہیں. اس وقت ایک اجتماع ہوتا تھا لیکن اس کی بہاریں آج تک ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اس وقت گلزار حبیب کے اجتماع میں اب میں گنتی تو نہیں کہہ سکتا لیکن میں یہ اندازہ مجھے ہے کہ گلزار حبیب جو بھر جایا کرتا تھا. صحیح. گلزار حبیب اچھی بہت بڑی مسجد ہے, جامع مسجد, اور وہ گلزار حبیب کی مسجد جو ہے وہ بھر جایا کرتی تھی. اور الحمدللہ ہم شروع سے اجتماع میں جانے کی نیت ہوتی تھی اور امیر اہل سنت کا خاص کر کے بیان سننے کی جستجو رہتی تھی کہ آپ کا بیان سنیں. اور اشفاق بھائی بارہا ایسا ہوتا تھا کہ جب ہم جاب کرتے تھے, اپنی جاب پہ جا کے کوئی پرابلمز ہوتے تھے, کوئی مسائل ہو گئے, یعنی کبھی دل ٹوٹ جاتا تھا. مثال کے طور پر کبھی ہمارے کسی افسر نے, کسی بڑے نے کہہ دیا کہ یار کہہ دو میں نہیں ہوں آفس میں, اب فون آیا, اب ماحول میں آ گئے تھے, یہ سنا ہوا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے. اچھا, تو اب کیا کریں بھائی, اب دل کرتا تھا کہ جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے, جاب بھی کرنی ہے, سیٹ بننا یا مطلب جو بھی افسر ہے وہ آگے ہماری شکایت لگ جائے گی. صحیح. تو کوئی ہیلا رستہ نکال لیتے تھے صحیح. اس وقت کے حساب سے. پھر رات کو اجتماع میں جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ اجتماع کے اندر امیر اہل سنت وہی بیان کرتے تھے جس سے ہماری ڈھارس بنتی تھی کہ ہم نے اگر جھوٹ نہیں بولا یا ہم نے فلاں کام نہیں کیا یا ہم نے غیبت نہیں کیا, کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جس گناہ سے ہم بچے تھے, اس گناہ کی مذمتیں بیان کرنا اور نہ کرنے پر جو فضائل ہیں, اس کے ثواب فضائل ہیں, ان کا سن کر اور دل میں ڈھارس بنتی تھی. یوں ماحول سے لگتا تھا جیسے ہر کسی کے لیے بیان. ہاں یہ میرے اپنے لیے, جیسے آج میرے دل کی کیفیت ان پر آشکار ہو گئی ہے اور انہوں نے آج میری مطلب رہنمائی, میری اصلاح کرنا شروع کر دی. تو یہ بارہا ایسے تجربات ہوتے تھے. آپ اجتماع میں پہنچے پہلی بار؟ الحمدللہ اجتماع میں پہنچے, پھر یوں ہم اپنے اس علاقے کے نگران سے اٹیچ ہوئے. انہوں نے ہمیں کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں دینا شروع کر دی, درس دینے کی ذمہ داری دے دی انہوں نے, اپنے ساتھ مدرسہ مدینہ بالغان میں بلانا شروع کر دیا. تو یوں بھی ہوا کہ جب کوئی ذمہ داری ملتی تھی نا تو ہم ذمہ داری لے لینے کا ہمیں ذہن دیا جاتا تھا, ترغیب دی جاتی تھی کہ آپ ذمہ داری کو بوجھ نہ سمجھیں. صحیح. ذمہ داری کو جو ہے نا مطلب ایک شرف سمجھیں اور اس کو قبول کر لیں. صحیح. اور اس کا پریکٹیکلی بہت دفعہ مجھے تجربہ ہوا. یعنی جب علاقے میں کسی نے کوئی چھوٹی سے چھوٹی بظاہر جس کو ہم چھوٹی کہیں درس کی ذمہ داری دی, وہ لے لی, وہ آسانی سے حل ہو گئی. مدرسہ مدینہ بالغان دیا گیا, وہ لیا, وہ آسانی سے حل ہو گیا. اسی طرح پہلے کی اصطلاح میں دورہ ہوتا تھا, ہفتہ وار دورہ, تو یہ دورہ ہونے لگا. یوں آہستہ 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 جو ہے ذمہ داریاں ملتی گئیں اور اس ذمہ داریوں کو الحمدللہ لیتے گئے اور وہ پوری ہوتی گئی. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ ریجیکٹ کرے یا اپنے لیے چوائس رکھے, یار میں یہ کروں گا, وہ نہیں کروں گا, اس میں محنت ہے, اس میں کم ہے. اس میں جو بھی مدنی کام ملے کوشش کر کے قبول کر لینا چاہیے. بالکل قبول بھی کرنا چاہیے. میں تو اس کو ہمارے ذمہ داروں سے جو ہم نے سیکھا تھا اس میں ایک بڑی توجہ طلب بات تھی کہ ہر ذمہ داری ملنے پر سوچ کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک تو آپ مثبت انداز میں اس کو سوچیں گے, ایک آپ منفی انداز میں لے لیں. ٹھیک ہے. مثبت انداز میں مثال کے طور پر اب ہم اپنی دعوت اسلامی کے ماحول کی بات کر رہے ہیں. ہمارے ممکن ہے کئی ذمہ داران بھی سن رہے ہوں گے, کئی دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے بھی سن رہے ہوں گے. تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے نگران نے ہمیں کوئی کام دے دیا, یار یہ کام آپ کی ذمہ داری ہے, بالفرض آپ کو درس دینا ہے, آپ کو مدرسہ مدینہ بالغان پڑھانا ہے, یا ہمیں مطلب فلاں چوک درس دینا ہے, بیان کرنا ہے, یا ایون کہ ہمیں یہ بھی کہہ دیا نا کہ یار آپ کو دری بچھانی ہے, آپ کو اتنا جھاڑو لگانی ہے. اچھا. تو اگر یہ بھی ظاہر ہے کہ ایسے مواقع بھی آتے ہیں جب بیٹھ کے اگر کہیں درس دینا ہے تو دری بھی بچھانی پڑے گی روڈ پہ. اب پہلے بیٹھ کر یہ ایسی طرح ہوتا تھا, کرتا تھا, اب تو کھڑے رہ کے بھی ہو جاتا. تو اب ہمیں یہ تربیت دی جاتی تھی کہ سوچ کے دو پہلو ہیں. یا تو آپ اس کو یوں سوچیں کہ یار نگران کو کوئی اور نظر نہیں آیا, مطلب جب دیکھو یار مجھے کہتے ہیں دری بچھاؤ, مجھے کہتے ہیں درس دو, مجھے کہتے ہیں یار آپ فلاں کام کر لو, اتنے اسلامی بھائی ہلکے میں ہیں, ان کو کوئی نظر نہیں آتا, یہ میرے پیچھے پڑ گئے. صحیح. اور پوزیٹیو میں یہ جائیں گے نا, تو پوزیٹیو میں سے یا اللہ میرے نگراں کا بھلا کر, انہوں نے مجھے اس کام کے لیے چن لیا, آج یہاں میں درس سعادت بخشی, مجھے بخشی, سعادت بخشی, آج یہاں دری بچھاؤں گا, یہاں کتنے لوگ درس سنیں گے, کس کی اصلاح ہو جائے گی, میرے لیے ثواب جاریہ ہو جائے گا. تو یعنی یہ اگر مثبت سوچ ہمیں دی جاتی تھی کہ آپ کو کوئی بھی کام دیا جائے آپ اس کو ریجیکٹ نہ کریں, ریفیوز نہ کریں, اور مثبت سوچ بھی رکھیں کہ مطمئن رہیں گے میں نے ایک اچھا کام کیا. اگر مجھے 10 کام بھی مل گئے ہیں تو لے لیں. پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اوور لوڈ کام ہو گیا ہے تو پھر اپنے نگران کو آپ الگ سے عرض کر سکتے ہیں کہ یار یہ کام ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے. اسلامی کے ذمہ دار نگران ہوتے ہیں, وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی عالی موالی ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ کس کو کتنا لوڈ دے. وہ ماشاءاللہ بہت سمجھدار سوفسٹیکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں. اور جس طرح آپ نے بات کی ہے شبیر بھائی, اس میں بہت ساری چیزیں دنیاوی طور پر بھی دیکھیں نا تو بہت کام کی ہیں. ایک دنیاوی افسر ہے,
اپنے ماتحت کو کوئی کام دیتا ہے، اس کو زیادہ کام دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، اس کو اگر پازیٹیو سوچ رکھے گا تو یہ بات مطمئن کرے گی کہ یار میرا جو باس ہے یہ مجھ سے محبت زیادہ کرتا ہے، مجھے زیادہ قابل سمجھتا ہے تو مجھے کام دے رہا ہے، یہ مجھے گدھا سمجھ کے ایسا نہیں کر رہا، میں کچھ کر سکتا ہوں تو مجھے دے رہا ہے بھائی۔ تو اگر آپ پازیٹیو سوچ رکھیں گے رات کو نیند اچھی آئے گی، گھر میں آپ کا موڈ اچھا رہے گا، اور اس طرح دنیا آپ کی بہتر رہے گی۔ دعوت اسلامی تو ناظرین ایک سسٹم ہے پورا، ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں ناظرین کو نہ بھی سمجھ آ رہی ہوں کہ نگران ذمہ دار، آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آئیں گے آپ کو پورا ایک سسٹم نظر آئے گا۔ دعوت اسلامی کا ایک اسٹرکچر ہے الحمدللہ، نیچے سے لے کر اوپر تک دعوت اسلامی کی جو شورا بنی ہوئی ہے، مرکزی مجلس شورا، یہ پوری دنیا کے مدنی کاموں کو ایک بہترین انداز میں چلانے کے لیے کیبنٹ ہے، اور اس کو لے کر یہ چلتے ہیں، اس میں ان کی مشاورتیں ہوتی ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، بڑوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، ملکی سطح کے ذمہ داران سے، پھر وہاں کے جو ممالک کے بڑے ہوتے ہیں، جو گورنمنٹ لیول کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں دنیا بھر میں، پاکستان میں ایون ہو گئے، دنیا کے دیگر ممالک میں آپ اس کی مدنی خبریں بھی دیکھتے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک اسٹرکچر کے تحت چلتا ہے، اور اس میں سب چیزوں کا مقصد کیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ یہ میں بھی اور آپ بھی اس مدنی مقصد کے تحت اگر آ جائیں تو نیکی کی دعوت کا کام کتنا بڑے ناظرین، ہم سب ایک دوسرے کی اصلاح میں لگ جائیں، جو غیر مسلم ہیں انہیں بھی اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے ہم متاثر کریں، اسلام کے قریب کریں، اور ہم انہیں دکھائیں کہ دیکھو ہمارا دین کتنا پیارا ہے، ہمارا دین کتنا مہذب ہے، اور جو دعوت اسلامی سے، جو اسلام سے، جو سنیت سے دور ہیں انہیں بھی قریب کریں، بد مذہبیت کی طرف راغب ہیں انہیں بھی قریب کریں، انہیں بھی دکھائیں کہ دیکھو یہ ہے عاشقان رسول کا مدنی ماحول۔ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو مدنی چینل کو خوب پروموٹ کرنا ہوگا، چلانا ہوگا۔ آپ مدنی چینل کو عام کریں گے، آپ کو دعوت اسلامی اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھ میں آنے لگے گی، اور جب آپ مدنی ماحول کو قریب سے دیکھیں گے تو آپ کو ایک بہترین خوشگوار انوائرمنٹ نظر آئے گا کہ یار یہ امیر علیہ سنت کی کیسی کوششیں ہیں کہ کالا ہو یا گورا ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، یہاں پر ایسا ہے جیسے بھائی بھائی ہے، یہاں پر کسی میں الحمدللہ کینہ، بغض اور عداوت کی فضا یوں نظر نہیں آتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے، امیر علیہ سنت کی تربیت سے کہ سب مل جل کر بیٹھتے ہیں، محبتوں سے کھاتے ہیں، محبت سے پیتے ہیں، سفر کرتے ہیں، کوئی نگران ہے، کوئی ماتحت ہے، لیکن محبتیں سب میں ہیں، اور یہ سب نظام جو ہے یہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ مدینے کی طرف ہم چلتے چلے جائیں گے۔ اللہ کرے کہ ہم اخلاص کے ساتھ مدنی ماحول میں استقامت کے ساتھ چلتے رہیں۔ شبیر بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آج گفتگو ہو رہی ہے آپ کے مدنی ماحول میں آنے کی، آپ نے بتائی کہ امیر اہل سنت کی انفرادی کوشش نے مدنی ماحول کے قریب کیا، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، امیر اہل سنت سے ملاقاتوں کا اور قرب کا بھی کوئی ہوتا تھا، ملتے رہنے کا سلسلہ رہتا تھا؟ الحمدللہ امیر علیہ سنت سے اکثر ملاقات رہتی تھی، اور اجتماع کے علاوہ بھی جب امیر علیہ سنت فیضان سنت تحریر فرما رہے تھے تو اس وقت بھی امیر علیہ سنت کے ساتھ کچھ وقت ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ تحریر کے دوران بھی آپ تحریر فرماتے تھے، اور اس وقت ہم بیٹھ کر مطالعہ کرتے تھے، آپ کی صحبت میں رہتے تھے، تو یوں بھی الحمدللہ ہمیں امیر علیہ سنت کی صحبت ملتی رہی۔ اور امیر علیہ سنت کی جو شفقتیں تھیں نا، وہ ہر مبلغین کے لیے، ہر اسلامی بھائی کے لیے الحمدللہ یوں سمجھے کہ یکساں تھی، بڑی محبت فرماتے تھے، بڑا ملن ساری تو آپ کی ہے ہی، سب دنیا کو پتہ ہے، آپ کی عیادت کرنا، آپ کا مبلغین کا خیال رکھنا، خیر خواہی کرنا، یعنی اشفاق بھائی بارہا ایسے مواقع آتے تھے، مثال کے طور پر ایک دو چیزیں جیسے مجھے یاد ابھی آ رہی ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ کمر میں شدید درد ہو گیا تھا، اور ارک النساء وغیرہ کوئی کہتے تھے، کوئی کچھ کہتے تھے، ڈاکٹر اپنی زبان میں کچھ کہتے تھے، اور شاید میں نے اس کا علاج جو ڈاکٹر، حکیم اور دیگر جو بھی ذرائع ہوتے ہیں وہ صحیح کرنے کی بھرپور کوشش کی، صحیح، لیکن کئی ماہ تک میں اپنی ذمہ داری پہ مدنی کاموں کے لیے جا نہیں سکتا تھا، اور ایسا تھا کہ بارہا میں زمین پہ سوتا، گھر سے نکل نہیں سکتا، کام دھندے پہ نہیں جاتا، مدنی کام نہیں کرتا۔ امیر علیہ سنت کو اپنے مبلغین سے، اور کہتے ہیں نا کہ کماؤ پوت سب کو اچھا لگتا ہے، تو اس دور میں ہم بھی الحمدللہ یہ برکت تھی کہ کماؤ پوتوں میں تھے، تو بڑی فکر کرتے تھے، بارہا مطلب پوچھتے تھے کہ بھئی کیسی طبیعت ہے، کیا ہے۔ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے جب درد صحیح نہیں ہوتا، ہر دفعہ میں یہ کہتا کہ نہیں حضرت فرق نہیں پڑ رہا، فرق نہیں پڑ رہا، اور جمعے کی نماز کے لیے خاص کر ہم وہاں پر شہید مسجد میں جایا کرتے تھے، یہ ہمارا معمول تھا اچھا کہ ہم جمعہ امیر علیہ سنت کے پیچھے جو نا شہید مسجد میں پڑھتے تھے۔ اچھا، تو ابھی یہ بات میں کنٹینیو کر لوں، پھر ایک اور بات آپ کو عرض کرتا ہوں۔ تو جمعے کی نماز پڑھ کے نکلے، آپ گاڑی کے اندر بیٹھے تھے اور میں نے ملاقات کی، پھر پوچھا آپ نے
कैसी तबीयत है, क्या है। तो मैंने यही अर्ज की कि हुजूर फर्क नहीं पड़ता, तकलीफ बहुत है और बहुत आजमाइश में रहता हूँ। तो आपने एक बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया था जो आज तक मुझे याद है कि शब्बीर इसको भूल जाओ, इस दर्द को भूल जाओ। आप यकीन करें अशफाक भाई, ये भूल जाओ मुझे कहा था, लेकिन हकीकत में आपने मुझे भुला दिया था। अच्छा। और ऐसा भुलाया था कि मतलब सालों तक, मैं कहूँ ना अब तक अगर कहूँ, अब 1-2 साल में, अब ज़ाहिर है कि उम्र का भी तकाजा है, तो 1-2 सालों में कभी कभार हल्का फुल्का दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन ये एक शहीद मस्जिद का दौर, आपका ये 20-25 साल का अरसा जो है ना, मुझे ये दर्द भुला दिया आपने। अच्छा, बिल्कुल जैसे गायब हो गया। तो ऐसे कई वाकयात और मुबल्लिगीन के साथ फिर एक नफसियाती तौर पे भी समझाया कि इसको इतना ज्यादा हैवी ना लें। तो ये आपकी बड़ी शफकतें रहती थी, आपकी मीठी नजर रहना भी कि कैसी तबीयत है, याद भी होना किसी को भाई ये बीमार था पहले मिला था। तो अब बड़ा आदमी होता है, उसको अगर 50 आदमी मिलते हैं, वो जाहिर है हर किसी की बीमारी याद रखना भी जरूर नहीं है। अमीर अल सुन्नत को देखा है कि आप पूछेंगे बच्चे की तबीयत का, आपने फरमाया था अब कैसा है वो, बिल्कुल अब कैसा है फुला, जिसके लिए पूछा था पहले कहा था दुआ के लिए। तो ये याद रखना जिससे लाखों लाख लोग वाबस्ता हैं, ये बड़ी बात होती है। बहुत तो आप जुम्मा जो है अमीर अल सुन्नत के पीछे पढ़ते थे? हाँ, जुम्मा पढ़ते थे हम। और जुम्मे के बाद अशफाक भाई ऐसा होता था कि जैसे अब भी इस्लामी भाई अमीर अल सुन्नत को देखते हैं तो मिलने के लिए उमड़ आते हैं और चाहते हैं कि हम छू लें आपको, आपसे हाथ मिला लें, हाथ चूम लें। तो अब उस वक्त भी ये अमीर अल सुन्नत की शख्सियत तो शुरू से ही माशाल्लाह मुमताज़ थी, लोग इसी तरह आपके दीवाने थे। तो मुझे याद है और मुझे बड़ा दिल को ये बात मुझे बड़ी ढारस देती है कि आपकी मुस्कुराहट, आपकी जो मोहब्बत भरी निगाह है ना, वो ऐसा होता था कि जब आप शहीद मस्जिद से सीढ़ियाँ उतरते थे, 4-5 स्टेप होते थे, थोड़ी सी ऊंची थी, 4-5 स्टेप की। जब सीढ़ी उतरने में उस वक्त गेट पे एक इस्लामी भाइयों का जम गफीर जमा हो जाता था कि आपको उतरने नहीं देते थे और थोड़ा मतलब मुलाकात की कोशिश करते थे। और हम कुछ इस्लामी भाई, 2-4-5 इस्लामी भाई का हमारा मामूल था कि उस सीढ़ी के बिल्कुल सामने एक दीवार सी बनी हुई थी, हम चंद इस्लामी भाई उस दीवार के पास जो है ना खड़े हो जाते थे। ये हर जुम्मे तकरीबन, ये नहीं कहूँ ना कि हमारा मामूल ऐसा था कि हम दीवार के साथ खड़े हो जाते। और जैसे अमीर अल सुन्नत जब सीढ़ियों के बाद तशरीफ लाते और वो दूर से जो उनकी मीठी नज़र मुस्कुराहट से जो पड़ती थी ना हम पर, और वो मुस्कुराते थे दूर से, तो वो दिल को ऐसी तरोताज़ा कर देती थी, एक हमारे अंदर एक मदनी कामों की ऐसी रमक डाल देती थी अशफाक भाई कि वो शेर है ना कि पास वाला ये राज क्या जाने, दूर से भी सलाम आते हैं। तो दूर से आपकी एक मीठी नजर पड़ती थी और हमारे अंदर एक जना जोश और जज्बा जन्म ले लेता था। यानी एक तो है वो घुस के मुलाकात कर रहा है, वो भी मोहब्बत करता है, एक है दूर से खड़े रह के जियारत कर रहा है, तो वो भी गलत नहीं कर रहा, उसका अपना वो उस मुलाकात का भी अपना सुरूर था। आंखों से मुलाकात हो रही है, उसका भी अपना सुरूर है। अब भी अमीर उसने तरगीब देते हैं कि आंखों से मुलाकात कर ले। लेकिन क्या बात, मुर्शिदा दीदार है बाहू मैनू लख करोड़ा। तो अमीर अल सुन्नत की इन अदाओं को भी क्या नाम दीजिए, मतलब पर्सनल लाइफ में भी हमारे इन्वॉल्व रहते थे अशफाक भाई। यानी एक मुबल्लिगीन की, यानी उस वक्त भी हजारों की दावत इस्लामी थी। बिल्कुल, उस वक्त दावत इस्लामी को छोटी तहरीक नहीं थी, उस वक्त भी हजारों थे। लेकिन फिर भी एक इस्लामी भाई के पर्सनल मैटर्स में सही, और उनकी शादियों में शिरकत, उनकी महफिल नात में शिरकत, उनके वलीमों में शिरकत, उनके जनाजों में, यानी उनके घरों में कोई जनाजे हो जाए उसमें शिरकत। पर्सनल आप खुद फरमाते हैं ना कि मैंने जितने जनाजे पढ़े होंगे मुझे नहीं लगता किसी ने पढ़े होंगे। बिल्कुल, अमीर अल सुन्नत ने वाकई ये वक्त दिया है, ये अखलाक दिखाया है, तो आज फिर इतनी बड़ी तहरीक है। आज दुनिया का कौन सा खित्ता होगा जहाँ पर दावत इस्लामी भी नहीं है और अमीर अल सुन्नत का नाम नहीं है। अमीर अल सुन्नत ने जिन लीडरशिप स्किल्स का मुजाहरा किया है, वाकई जैसे आपने फरमाया कि एक एक की पर्सनल लाइफ में भी मोहब्बत से पेश आना, इन्वॉल्वमेंट, और उन्हें यह एहसास दिलाना कि मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल आप फिक्र नहीं करो, मैं आपके साथ हूँ। ये जो आसरा होता है ना, पीर का आसरा, अपने लीडर का आसरा, जिससे मोहब्बत करते हैं, वो साथ खड़ा हो तो वो 10 गम भूल जाता है बंदा। अच्छा, एक दफ़ा ऐसा हुआ अशफाक भाई कि 1991 में मेरी शादी की तारीख तय हो गई थी और उसी साल जो है ना, हम चल मदीना के तो तमन्नाई एक अरसे से थे और हमारे जो निगरान थे वो इस तरफ हमें तरगीब दिलाते रहते थे चल मदीना की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शऊर तो था चल मदीना का कि मदीना मुर्शिद के साथ देखना है, लेकिन ये कभी मदीना शरीफ हाजिरी हुई नहीं थी जिंदगी में। अच्छा, तो 1991 में जब तारीख मेरी शादी की तय हो गई और उसी साल सफ़र मदीना का, चल मदीना का ऐलान हो गया। सफ़ीने में अमीर अल सुन्नत 1991 में तशरीफ़ ले गए थे पानी के जहाज़ में। तो
جب یہ اعلان ہوا تو اب میں نے تھوڑا سا گھر میں جو ہے نا وہ احتجاج شروع کر دیا کہ نہیں اب میں شادی نہیں کروں گا، اب مجھے تو مدینے جانا ہے. تو اب یہ پرسنل لائف تھی نا بالکل. اب اس میں امیر اہل سنت کو کسی نے بتا دیا کہ شبیر جو ہے نا کچھ گھر میں جو ہے ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے کہ ابھی مجھے شادی نہیں کرنی ہے، میں پہلے اس سال مدینے جاؤں گا میرے مرشد کے ساتھ، پھر میں اگلے بعد میں شادی کروں گا. اچھا. تو اشفاق بھائی یقین کریں امیر اہل سنت رات کو میرے گھر پہ تشریف لے آئے. اچھا. میں حیران کیا یہ کیا ہوا، کیسے، کیا خیریت تو ہے. آ کے میرے والد صاحب سے گھر والوں سے ملنے کے بعد مجھے تسلی، بیٹا اس سال آپ شادی کر لیں، اچھا. اگلے سال پھر انشاءاللہ موقع ملا تو چل مدینہ کے مواقع ملتے رہیں گے، اس سال آپ شادی کر لیں. اور یوں آ کے بنفس نفیس ڈھارس دے گئے. اب ان کی کیا حکمت ہوگی؟ میں اپنے طور پہ یہ سمجھا کہ شادی چونکہ گناہوں سے بچاتی ہے، بہت سارے معاملات کا حل ہے، تو ممکن آپ کی کیا ماں باپ کی رضا ہوتی ہے جو بھی ہوگا، لیکن یوں پرسنل لائف میں آ کے ایک ڈھارس دینا اپنے مبلغ کو، اپنے ذمہ دار کو. پھر آپ بھی مطمئن ہو گئے کہ پیر صاحب بھی فرما رہے ہیں. مطمئن ہو گیا الحمدللہ. پھر بعد میں ملا، بعد میں الحمدللہ 92 میں امیر اہل سنت نے سعادت عطا فرمائی تھی الحمدللہ. اور اس سال بھی، پچھلے سال بھی آپ کو موقع ملا؟ اب موقع ملتا رہا، اس سال تو سفر مدینہ کا، طواف وغیرہ میں امیر اہل سنت کی صحبت کا موقع ملتا رہا. ناظرین اس پر غور کریں تھوڑی دیر، اگر سوچیں کہ ایسے ہی امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کو لوگ نہیں جانتے، بلکہ بیہائنڈ دا سینز وہ کوششیں ہیں، وہ محبتیں آپ نے بانٹی ہیں، اور جو جس کے ساتھ ہوا ہے نا وہ جانتا ہے. اور ایسے 2 4 5 نہیں ہیں، بلکہ آپ کو ہزاروں ایسے ملیں گے جو بتاتے ہیں کہ امیر اہل سنت نے ان کی پرسنل لائف میں کس انداز سے کسی کو سہارا دیا، کسی کو محبت سے دیکھا، کسی کو محبت سے تھپکی دی، کسی کو محبت سے دم کر دیا، کسی کو کوئی بات بتا دی، کسی کے گھر تشریف لے گئے، کسی کی عیادت کی، کسی کی شادی میں آ گئے، کسی کے ہاں جنازہ ہوا تو پہنچ گئے، کسی کے گھر میں غسل کے لیے. آپ نے پوری جوانی جو ہے نا یہ گویا امت کے لیے وقف کر دی تھی، اور اس انداز سے امیر اہل سنت نے اپنی زندگی گزاری. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ایک ایسی پرسنالٹی امیر اہل سنت کی صورت میں ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے صرف ایک بندہ اپنی صورت میں ظاہر نہیں کیا، بلکہ اس وقت امیر اہل سنت کی تربیت اور خطوط پہ چلتے ہوئے آپ کے سامنے ایسے ہزاروں مبلغین دعوت اسلامی کے ذمہ داران کی صورت میں موجود ہیں کہ آج دنیا ان کی دیوانی ہے، دنیا ان کے اخلاق اور کردار کے خطبے پڑھتی ہے. اس کی وجہ کچھ اور نہیں، امیر اہل سنت کا کردار بھی ہے اور آپ کی تربیت بھی ہے. آج دعوت اسلامی میں ایسے آپ کو بہت سے مبلغین ذمہ داران ملیں گے. یہ ایک ایسی موومنٹ ہے، ایک ایسی تحریک ہے. آپ بھی آئیے، ہو سکتا ہے ہمارے سننے والوں میں بہت سارے مدنی ماحول سے دور ہوں، دور دور سے دیکھتے ہوں. آپ بھی مدنی قافلوں میں سفر کیجئے. اگر مدنی مذاکرہ نہیں سنتے تو سنیے، نعت مصطفیٰ کا رنگ اپنے اوپر چڑھائیے، عشق نبی کی مستی میں جھومنے کی کوشش تو کیجئے. آپ کو انشاءاللہ دنیاوی اور دیگر جو گندگیاں ہیں، دنیاوی فتنے ہیں، دنیا کی رنگینیاں ہیں، ان کی جو مستی ہے اس سے نکل کر عشق نبی کی مستی میں جو مزہ آئے گا، جو اس نعتیں پڑھنے میں جو سرور آئے گا، نعت سن کر جو رونے کا مزہ آئے گا، اس کی پھر بات ہی الگ ہوگی. دنیا میں بھی پھر اس کا فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. نعت خوانی کے حوالے سے خصوصی طور پر ہم اس سلسلے میں بات کرتے ہیں، چونکہ نام ہے ترانے مصطفیٰ کے. ہمارے شبیر بھائی نعت خوانوں کے نگران بھی ہیں، خود بھی ماشاءاللہ بہت اچھے نعت خواں. آپ سے ہمیں نعت شریف بھی سننی ہے، انشاءاللہ نعت بھی سنائیں گے. نعت پڑھنے کا شوق کب سے آپ کو پیدا ہوا؟ نعت پڑھنے کا شوق تو اشفاق بھائی اسکول کے زمانے سے ہی تھا، اور اسکول کے بعض ایونٹس میں اور اسکولوں کے مقابلوں میں حصہ لیا کرتا تھا میں. اچھا. تو یوں نعت خوانی یا نعت پڑھنے کا شوق تھا اسکول کے زمانے سے ہی. اچھا. لیکن بس وہ چند نعتیں جو کتابوں میں ملتی تھی، اب اس وقت مجھے یاد نہیں ہے کہ ٹیپ ریکارڈر اور اس طرح کے دور ہو کہ ہم نے کچھ سنا ہو کسی نعت خواں کو. بس اسکول کے اندر پڑھتے تھے اور کمپٹیشن میں حصہ لیتے تھے، تو یوں اس زمانے میں نعت کچھ نہ کچھ پڑھا کرتے تھے. کون سی نعتیں پڑھتے تھے، کچھ یاد ہے؟ ایک آدھ نعت تو یاد ہے، الصبح بدا من طلعته. ماشاءاللہ. ایک نعت کیسے پڑھتے تھے؟ کچھ ایک آدھ شعر سنائیں گے؟ کیا طرز تھی وہ؟ عربی. ہاں عربی ہے، ایک آدھ شعر. آپ ویسے بہت پاپولر نعت ہے عربی زبان میں، اگر دیکھیں تو قصیدہ بردہ شریف کے بعد شاید یہ سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہوگی نعت ہمارے ماحول میں، کم از کم پاکستان میں، ہندوستان میں. الصبح بدا من طلعته واللیل دجا من وفرته. ایک ہی شعر سنا دیں، کیسے پڑھتے تھے، کچھ یاد آئے ہمیں بھی. اللہ 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 اللہ
माशा अल्लाह, बारक अल्लाह। हमारे साथ हाजी मोहम्मद शब्बीर अत्तारी हमारे मजलिस नात ख़्वां के भी निगरान हैं और भी माशाअल्लाह सिलसिले भी होस्ट करते हैं। इज्तिमा ज़िक्र नात भी काफ़ी अरसे से आप करते रहे और दीगर सिलसिलों में भी आगे आगे होते हैं। तो ये नात ख़्वानी का सिलसिला जब दावत इस्लामी में आए तो फिर तो ये दिन रात का ही बन गया होगा, दिन में भी नात गुनगुना रहे हैं तो रात में भी कहीं महफिल में शिरकत हो रही है। सहरे भी बहुत पढ़े होंगे आपने? जब नात पढ़ने में जो याद पड़ता है, पहली मर्तबा मैंने मदनी माहौल में नात पढ़ी वो शायद न्यू कराची के इज्तिमा में। अच्छा, बड़ा इज्तिमा था कोई, उसमें हमारे निगरान ने आगे कर दिया कि आपने नात पढ़नी है। अच्छा, तो बहुत डर डर के घबरा के नात पढ़ी थी उस वक्त। उसके बाद से फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने हल्के में नात पढ़ने का सिलसिला रहा और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद से जब 12 रबी नूर शरीफ का बड़ा इज्तिमा जब होता था ककरी ग्राउंड में, तो वहाँ बड़े इज्तिमात हमारे होते थे और वहाँ से फिर बाकायदा महफिल में पढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया था। तो यूँ ककरी ग्राउंड में जो हमारे रबी नूर शरीफ के महफिलें होती थी, इज्तिमा ज़िक्र नात जिसे हम कहते हैं, सही, तो ये ककरी ग्राउंड से शुरू हुई और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कई नात खान होते थे हमारे। सही, उनमें ख़ासकर हाजी मुश्ताक अलैह रहमा तो माशाल्लाह सर फहरिस्त थे, हमारे निगरान शूरा भी थे और नात खानों के भी निगरान थे। और अच्छा, माशाल्लाह नात खानों के निगरान थे पहले? नात खानों के भी निगरान थे। अच्छा, और फिर शूरा के निगरान भी हुए। और नात खानों के निगरान से अब उस वक्त मैंने कहा ना कि ज़ाहिर है कि ना मोबाइल दौर था, तो वो महीनों में कभी एक मदनी मशवरा हो जाए, कहीं जमा हो जाए, कोई बड़ी महफिल साल में 2-3 महफिलें हों तो उसमें जमा हो जाएं। इतना जोर नहीं था जैसे अब मदनी चैनल के बाद जैसे नात खानी का जो सिलसिला है माशाल्लाह हम हर घंटे 2 घंटे में कुछ ना कुछ अशार मदनी चैनल पे आ ही जाते हैं। तो ऐसा उस वक्त नहीं था कि हर वक्त गुनगुनाते। साल में 3-4 बड़े इज्तिमात, बड़े इवेंट्स होते थे, अब तो यूँ समझिए हर हफ्ते में 2-3 बड़े इवेंट्स हो जाते हैं। और महफिल भी जो है ना, ये दावत इस्लामी ने शऊर दिया महफिल का भी, जो मैंने महसूस किया, बिलखुसूस शादी ब्याह में। अच्छा, या किसी स्वयं वगैरह में या इस तरह के मतलब ताज़ियती हर खुशी गमी में अब तो इज्तिमा ज़िक्र नात का ये शऊर दावत इस्लामी नहीं दिया। इससे पहले मुझे याद नहीं है कि इस तरह की महफिल होती हो। हाँ, मसाजिद में कोई महफिल हो गई या कोई मदरसों की सतह पर कोई महफिल होती होंगी, लेकिन बाकायदा अच्छे अंदाज में जो महफिल होना है वो दावत इस्लामी का ही सहरा है। मैं माशाल्लाह, अब तकरीबन आपने 60 साल आपकी कमोबेश उम्र है और इस तजर्बे की बुनियाद पर आप ये बात कर रहे हैं तो हर नाजिर को मान लेना चाहिए दावत इस्लामी ने ये भी एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो दिखाया है माशरे में। और हम देखते हैं आज माशाल्लाह लोग अपनी खुशी गमी में नात ख़्वानी को करने की कोशिश करते हैं। इसका क्या फ़ायदा होता है अगर नात ख़्वानी करते हैं आप वलीमे में, शादी में, महफिल नात करके मकसद क्या होता है या क्या मकसद रखना चाहिए? दिखावा भी तो हो सकता है। मकसद तो इसमें एक सबसे पहले तो हम अल्लाह की रज़ा मकसूद रखें कि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए वहाँ तिलावत कुरान मजीद होंगी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर होगा। तो जहाँ पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर होगा, जहाँ पर जिक्र अस्कार होंगे, वहाँ रहमतें और बरकतें नाजिल होंगी। तो जो भी वो गैदरिंग है, जो इवेंट है, उस इवेंट को खैर और बरकत वाला बनाने के लिए ये महफिल का होना ज़रूरी है, होनी चाहिए, बजाय इसके कि लोग इन मामलात में, शादी ब्याह और दीगर मामलात में गैर अखलाकी और गैर शरई मामलात को अपनाएं। उससे बेहतर है, बल्कि बहुत ही अच्छा है कि महफिल मदीना की जाए, इज्तिमा ज़िक्र-ओ-नात किए जाएँ, किसी मुबल्लिग का बयान करा लिया जाए, महफिल का इनेकाद किया जाए, तो इंशाल्लाह इसकी बरकतें ज़ाहिर है कि जो शादी हो रही है, जो बाज़ ऐसी चीज़ें देखते हैं हम कि इन महफिलों में ही कुछ खराबियाँ, कोई ऐसे मामलात भी होते हैं जो कि अदब के ख़िलाफ़ हमें लगते हैं। जैसे सहरे का मामला है, सहरा एक दुआया नज़म है जो अमीर सुन्नत ने लिखी है और भी शुआरा ने सहरे लिखे हैं जो कि बतौर दुआ होते हैं दुल्हा दुल्हन के लिए। इसको पढ़ने का अंदाज़ क्या होना चाहिए? अशफाक भाई, ये सहरे जो लिखे जाते हैं, बिलखुसूस हमारे यहाँ अमीर सुन्नत ने जो सहरा तहरीर फरमाया है, तो ये मुकम्मल दुआओं पर मुश्तमिल है और ऐसी प्यारी प्यारी और बेहतरीन दुआएं हैं ये कि अगर बंदा इसमें आंखें बंद करके सर झुकाए और रब की बारगाह में लो लगाए, हाथ उठाकर ये दुआएं करे ना, तो इसकी बरकतें ज़रूर साहिब खाना पर, दूल्हा दुल्हन पर जाहिर होंगी। लेकिन अब आज के दौर में ये देखा गया है कि इसको भी एक अजीब अंदाज में अपना लिया गया है
کہ دعا ہو رہی ہے، صحرا پڑھا جا رہا ہے تو دولہا کو پھول ہار ڈالے جا رہے ہیں، لوگ اسٹیج پہ منچ پہ آ کر اور مطلب ہنس بول رہے ہیں، توجہ ہی نہیں ہے مطلب دعا کی طرف. اسی طرح جو ناظرین ہیں یا حاضرین ہیں ان کی بھی توجہ نہیں ہوتی، نہ دولہا کی توجہ ہوتی ہار ہے. پہنانے پہننے والے کو دیکھ رہے ہو، وہ ہار پہنانے والے کو کون کس کو پہنا رہا ہے اور کون پہن رہا ہے، وہ اسی میں سب جو ہے نا مصروف ہو جاتے ہیں. پھر شبیر بھائی پہنانے والا بعض اوقات دولہے کو ہار بھی پہنا رہا ہے، چار باتیں بھی کر رہا ہے، بعض اوقات پھر فحش گفتگو، دنیاوی ادھر ادھر کی گفتگو، یہ بھی جو بہت زیادہ فری دوست ہوتے ہیں وہ الگ سے بھی کرتے ہوں گے، وہاں بھی کرتے ہیں. اور جو شادی کا معاملہ ہے تو لوگ سمجھ گئے ہوں گے کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو اب یہ دعا بھی ہو رہی ہے اور ادھر آپ کے برابر میں ہی کھڑے ہو کر اس طرح یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ خود سمجھنا چاہیے کتنی غلط بات ہے. احسن انداز یہی لگتا ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر اس کو اپنا لیں کہ جب بھی آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کی، آپ کے بھائی بہنوں کی شادی کا سلسلہ اور صحرا پڑھا جائے تو پہلے سے اگر اعلان کر دیا جائے کہ اب صحرا پڑھا جائے گا اور تمام احباب، تمام اسلامی بھائی جو شریک ہیں وہ دعا میں شامل ہو جائیں. دولہا کو بھی جو ہے تاکید کر دی جائے کہ آپ بھی دعا میں شامل ہو جائیں، اور جو مہمانان گرامی جتنے آئے ہوئے ہیں پھول ہار لے کے، ان کو بھی پہلے سے اگر ان کو کہہ دیا جائے نا کہ آپ کچھ دیر تشریف رکھیے، پہلے دعا میں شامل ہو جائیں، اور جب یہ صحرا مکمل ہو جائے تو دعا کے بعد انشاءاللہ آپ کو چند منٹ ہار پہنانے کے لیے بھی دیا جائے گا. اصل میں ہوتا ہے کہ کھانے کی پھر جستجو ہوتی ہے نا کہ کہیں جلدی کھانا شروع ہو جائے گا تو پھر ہار رہ جائے گا. اگر یہ اعلان ہو جائے نا کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے انشاءاللہ 5 منٹ آپ کو ہار پہنانے کا بھی موقع دیا جائے گا، یہ بھی خوشی کا موقع ہے. ظاہر ہے لوگ کچھ خرچ کر کے ہار لے کر آئیں، اپنے عزیز اقارب قریب کے رشتہ دار ہوتے ہیں تو بعد میں ان کو موقع دیا جائے گا. اگر یہ اعلان ہو جائے نا پہلے سے صحیح، تو امید ہے کہ یہ صحرا جو دعاؤں پر مشتمل ہے بہت اچھے انداز میں پڑھا بھی جائے گا اور اس پر آمین بھی کہی جائے گی. ورنہ آج کل پڑھنے والے بھی بالکل ایسا انداز اپناتے ہیں کہ وہ دعائی انداز نہیں لگتا ہے، بہت تیز اور مطلب جھومتے اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ وہ دعائی انداز نہیں لگتا ہے. دعا کا انداز تو یہ ہونا چاہیے کہ بندہ سر جھکائے، ہاتھ اٹھائے، اور کیا مطلب بعید کہ اگر دولہا اتنے غور سے دعا میں شامل ہو تو اس کے آنسو بھی آ جائیں، اور یہ دعا، یہ وقت قبولیت بھی ہوتا ہوگا تو قبولیت کی گھڑیاں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے. بعض اوقات ہو سکتا ہے اس کو کوئی لے کے وہ بھی کرتا ہو، سوچتا ہو، جو حساس طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، یار دعا ہو رہی ہے اور یہ اس طرح یہ کیا شروع کر دیا ہے. تو دعوت اسلامی نے جو بھی کام دیا ہے، جو انداز دیا ہے ناظرین، اس میں ادب بھی سکھایا ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. انجوائمنٹ، فن، انٹرٹینمنٹ نہ ہو، بلکہ اس کو آپ اللہ رسول کی رضا کے لیے دعائی انداز میں لیں گے، فائدہ ہوگا. دولہا میاں کو سب سے زیادہ سوچنا چاہیے. ہو سکتا ہے کسی دولہا کو یہ ہو کہ یار سب دنیا جو ہے وہ ہار پہنتی ہے، میرے کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا بول دیا. تو ایسا نہ سوچے، آپ کا بھلا ہے بھائی، دعا ہو رہی ہے، پتہ نہیں کون نیچے اللہ کا ولی محفل میں بیٹھا ہو اور اس کی آمین جو ہے وہ آپ کی فائدے کا کام کر جائے. تو آپ سب کو دعا میں شامل کریں. بھائی دعا کرتے ہیں، میرے لیے دعا کرو یار، نیک اولاد بھی ملے، خوشیوں بھرا گھر ملے، پھولوں سے مہکتا ہوا گھرانہ ہو، جھگڑے نہ ہو. یہ سب دعائیں صحرے میں جو امیر علیہ سنت نے نظم لکھی ہے اس میں موجود ہے. اگر آپ اسے پڑھنا چاہتے ہیں تو وسائل بخشش میں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، جو امیر علیہ سنت کی نعتیہ کتاب ہے. شبیر بھائی سحرے آپ نے بھی کافی پڑھے ہوں گے، مدنی ماحول میں تقریباً 32-33 سال ہو گئے، تو نعت خواں اور سحرے نہ پڑھے. اس دور میں آپ جیسے نعت خواں نہیں تھے تو میرے جیسے چل جاتے تھے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ لفافہ بھی لیتے ہوں گے کوئی سحرے پر، تو خاص طور پہ کچھ نہ کچھ کور وغیرہ کی امید بھی بعض نعت خواں رکھتے ہیں. مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی لفافہ لیا، اس دور میں تصور ہی نہیں تھا لفافہ. اچھا، یہ بعد میں ہوا ہے؟ یہ تو مطلب شاید کچھ سالوں میں اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، ورنہ اس مطلب اب جو ہے نا، اب اگر نعت خواں اور لفافہ، پیسے، یہ جیسے لگتا ہے ایک ہو گیا ہے. حالانکہ دعوت اسلامی نے اس کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کیا، بلکہ اس کے خلاف تحریک چلائی ہے. تو بہت ساری چیزیں، صرف لفافہ ہی نہیں، اب تو مطلب ایسا ایکو ساؤنڈ ہونا چاہیے، ایسا منچ بننا چاہیے، یہ انداز ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں اب تو بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں. لیکن اس وقت تو اکثر نعت خوانیاں جو ہے نا وہ تو گھروں میں ہو جایا کرتی تھیں، اور اتنے ایکو سیٹ اور مائک سیٹ اور اتنے بڑے بڑے اخراجات نہیں ہوتے تھے. بہت مختصر سے جو ہے نا کسی کو محفل کرنی ہے اس کو ایک تو لاکھوں روپے بالکل کم سے کم چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. گھر میں بھی بعض لوگ اس لیے بھی محفل نہیں کر پاتے ہوں گے کہ یار ہم اتنی بڑی محفل نہیں کر پائیں گے، ہم اتنے نعت خوانوں کو نہیں بلا سکیں گے، یہ اخراجات نہیں کر سکیں گے. تو ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ گھر میں چند اسلامی بھائیوں کو بلا کر ہی محفل مدینہ کر لیا کریں، محفل اجتماعی ذکر و نعت کر لیا کریں، تو اس میں بھی انشاءاللہ برکتیں حاصل ہو جائیں. دعوت اسلامی کے نعت خواں کو کہیں بلانا ہو، کسی کو پورے دنیا میں، کہیں ملک میں یا کہیں شہر میں،
آپ نگران ہیں, آپ کیا فرمائیں گے, کیسے بلائیں؟ ہو سکتا ہے کوئی ناظر سن رہا ہو, چلو یار دعوت اسلامی والوں کو بلاؤں گا میں, اس کے لیے کوئی طریقہ کار, کوئی گیٹ وے آپ بتائیں گے؟ دیکھیں, ہماری مدنی ایک پالیسی ہے کہ دعوت اسلامی کا کوئی بھی نعت خوان اپنے شہر میں رہ کر ہی اپنی جو ہے نا وہ محفل مدینہ میں شرکت کر سکتا ہے. اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہمارے کابینہ, نگران, ڈویژن ذمہ داران ہیں, ان سے رابطے میں رہیں. وہ ہر شہر میں نعت خوان ہیں اور وہ نعت خوان سب خود ٹائم دینے کے مختار ہیں, تو وہ انفرادی طور پہ خود اپنے شہر کے اندر, اپنے شہر کے اندر ہر نعت خوان اپنے شہر کے اندر ٹائم دے سکتا ہے اور اپنے شہر میں کیا اپنی تنظیمی ذمہ داریوں کے. کتنی فیس لیتے ہیں وہ نعت خوان اگر آئیں تو؟ وہ ہمارے نعت خوان, ہماری مدنی پالیسی یہی ہے کہ کوئی نعت خوان ہمارے پیسے نہیں لیں گے اور نہ لینے چاہیے. امید یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ بھی جو جنرل نعت خواہ ہیں, جیسے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نعت کی اجرت لینے کو حرام قرار دیا ہے, تو اب ایسی صورت میں ایک نعت خواہ کو ان مسائل کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے, اس کے علاوہ دور حاضر کو پیش نظر رکھتے ہوئے, لوگوں کی مینٹلٹی کو, اور لوگ جو اس کو بعد میں جو برا بھلا کہتے ہیں, آپ مجھ سے زیادہ اس بات کو جانتے ہیں, ایک نعت خواہ, جنرل نعت خواہ پوری دنیا کے جہاں بھی سن رہے ہو, یو کے ہو, امریکہ ہو, ہندوستان ہو, پاکستان ہو, جہاں بھی سن رہے ہو, ایک نعت خواہ کو اپنے اخلاق کے ذریعے اور ان چیزوں کے ذریعے, خاص طور پہ جو مالی معاملات ہوتے ہیں, مانگنا یا بک کرنا, طے کرنا, اس کے ذریعے جو نقصان ہوتا ہے سنیت کو, عشق رسول کے نام لینے والوں کو, اس پر انہیں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ دعوت اسلامی کے نعت خوان کو ہے نا, صرف نعت خوان اپنے آپ کو ایز اے نعت خوان پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. دعوت اسلامی کے نعت خوان کو مبلغ بن جانا چاہیے. ہر محفل مدینہ میں کچھ نہ کچھ مدنی پھول بیان کرنے چاہیے. کچھ نہیں آتا تو درس فیضان سنت ہی دے دیں, کوئی نیکی کی دعوت دے دیں. تو موبائل میں رسالے آ جاتے ہیں تو اپنے موبائل سے کچھ نہ کچھ مدنی پھول دے دیں, نماز کی دعوت دیں, مدنی قافلوں کی دعوت دیں, ہفتہ وار اجتماع کی دعوت دیں, مدنی مذاکروں کی دعوت دیں. نعت خوان کو مبلغ رہ کر اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. مبلغ نہیں بنتا. اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں, ہمارے حاجی مشتاق علیہ رحمہ, اب یہ تذکرہ نعت خوانوں کو کیسا ہونا چاہیے, تو ہمارے لیے وہ رول ماڈل جو ہے نا حاجی مشتاق علیہ رحمہ ہے, کہ وہ ان کے اندر یہ خوبی تھی کہ وہ نگران بھی تھے, تنظیمی طور پر سارے کام سمجھتے تھے, وہ ایک بہترین مبلغ بھی تھے, وہ بہترین نعت خوان بھی تھے, قاری صاحب بہت بہترین قاری صاحب تھے, بہترین دعا فرماتے تھے, مطلب بہترین ملنسار انفرادی کوشش ان کی. کسی سے یہ نہیں سنا کہ کبھی بدتمیزی کی ہو, بد اخلاقی کی ہو, ایون جس کو محفل کا منع بھی کیا کہ میں نہیں آ سکتا, اس سے بھی انداز ایسا رکھا کہ وہ خوش ہو کے گیا. اور انہوں نے اپنا جدول ایسا رکھا تھا اشفاق بھائی, مطلب اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. ان کا ذکر آیا, میں نے کہا چلو یہ بات بھی ہمارے نعت خوانوں تک پہنچے, کہ وہ ایک محفل کے لیے ٹائم دیتے تھے, اور ان کا ٹائم مدنی مرکز سے دیا جاتا تھا. اچھا, کہ آج یہ فلاں علاقے میں جائیں گے, فلاں مدنی کالونی میں جائیں گے, آج فلاں جگہ جائیں گے, فلاں جگہ جائیں گے. تو یہ ان کا ٹائم فکس ہوتا تھا. یہ جاتے تھے, تلاوت یہ کرتے, نعت یہ پڑھتے, بیان یہ کرتے, ذکر یہ کرتے, دعا یہ کرتے, ملاقات یہ کرتے. یعنی وہ 3-4 گھنٹے جتنے انہوں نے دینے ہوتے نا, وہ ایک ہی جگہ فوکس کرتے اور دعوت اسلامی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے. ماشاءاللہ بڑی پیاری باتیں آپ نے بتائیں, اور ہمارے حاجی شبیر صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی تربیت بھی کرتے ہیں, مدنی مشوروں سے بھی نعت خوانوں کو نوازتے ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے نعت خوانوں کے نگران بھی ہیں, اور ایک بہت بڑا یہ شعبہ ہے, اس کے بہت سارے معاملات, مسائل وغیرہ ہوتے ہیں. میں نے ان سے بہت سیکھا ہے. ہمارا بھی ریلیشن تقریباً 10 سال ہو گئے, ہم ایک دوسرے سے وابستہ ہیں, اور میں نے الحمدللہ بہت کچھ ان سے سیکھا ہے, اور ان کی شفقتیں نو ڈاؤٹ ہیں. میں نے جب پہلی بار کلام پڑھا, مدنی مرکز میں حاضری ہوئی, شبیر بھائی نے دیکھا, سنا وغیرہ, پاس کیا, جو بھی ہمارا ایک پروسیجر ہوتا ہے. اس کے بعد مجھے سب سے پہلے جو پڑھنے کا موقع ملا تھا لائیو, وہ ایک منقبت پڑھنے کا موقع ملا. تب مدنی چینل نہیں آیا تھا, تو میں نے منقبت غوث پاک پڑھی تھی. تو جب پڑھ کے اترا تو میرے تو ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے لٹرلی. تو شبیر بھائی نے فارغ ہونے کے بعد جب یہ سلسلہ ختم ہوا, میں منچ سے نیچے اترا, تو ایک انہوں نے جملہ کہا تھا, مجھے یاد ہے, اور میں اس پر آج تک مجھے جو ہے نا اس کی ایک مسرت اور اس کی وجہ سے ایک گائیڈ لائن ملتی ہے. ماشاءاللہ, لفظ اتنا صحیح تھا, ماشاءاللہ, ایک انداز تحسین, حوصلہ افزائی, اور ایک فیل کے ویل یو ڈیڈ گڈ, آپ نے اچھا کیا. تو اگرچہ اس کی تمنا نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے کیا پرفارمنس دی, اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے, لیکن ظاہر ہے فرسٹ ٹائم آپ اتنے ہیوج منچ پر پہنچتے ہو, اور اس کے بعد 2-3 شعر آپ نے پڑھے,
آپ کو ہوتا ہے کہ یار حوصلہ افزائی ہو, آپ کو کوئی سنبھالنے والا ہو, آپ نے کیسی پرفارمنس دی. تو نگران ایسا ہوتا ہے جو حوصلہ افزائی کرتا ہے, اپنے ماتحتوں کو لے کر چلتا ہے. تو میں نے یہ بات اپنے ناظرین کو شاید پہلے بھی بتائی ہو, آج پھر بتا رہا ہوں. ہمارے شبیر بھائی نے اس وقت بھی, ان کو تو ماشاءاللہ کتنے 20 سال ہو گئے تھے, 22 سال ہو گئے تھے, ہم پہلی بار حاضر ہوئے تھے, لیکن انہوں نے سنبھالا, تھپکی دی, ماشاءاللہ بول کر, حوصلہ افزائی کر کے. آج الحمدللہ ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, پڑھتے ہیں, اور جو بھی معاملات ہیں آپ کے سامنے ہیں. تو جو بھی دنیا بھر میں ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, جہاں بھی آپ ہیں, اپنے ماتحتوں سے, اپنے ساتھیوں سے محبت کیجئے, پیار دیجئے, شفقت دیجئے. ڈانٹ ڈپٹ, غصہ, جھڑکنا اور بدتمیزی کرنا, یہ سمجھنا یہ میرا کیا بگاڑ لے گا, ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ ہو کہ بھائی اللہ تو دیکھ رہا ہے, یہ اللہ کا بندہ ہے, اس سے محبت سے پیش آؤں گا, کیا پتہ قبر میں منکر نکیر محبت سے پیش آئیں, اس سے محبت سے پیش آنے کے نتیجے میں اللہ پاک قیامت کے دن مجھے اپنی رحمت عطا کر دے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت عطا فرما دے. تو اس طرح سے ایک دوسرے میں پیار بانٹیں, محبت بانٹیں, اور ماتحتوں کے ساتھ خاص طور پر اپنا یہ انداز ہر جگہ پہ ہمیں رکھنا چاہیے. اور یہ چند مدنی پھول ہم نے آج پیش کرنے کی کوشش کی. شبیر بھائی, اختتام کی طرف چلتے ہیں. دعوت اسلامی کی جو نعت خوانی کے حوالے سے پالیسی ہے, تو ایک تو آپ نے فرمایا کہ شہر کے اندر نعت خواں رہیں گے, اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہے, کچھ ٹائم کی پابندی ہے, روڈ پہ, گلی یا کہاں پر محفل دعوت اسلامی والے سن بھی رہے ہوں گے تو وہ محفل ارینج کر لیتے ہیں, پھر نعت خواں سے ٹائم لیتے ہیں, تو انہیں ایک بار پھر ہم ریویو کر دیں کہ محفل کہاں کرنی ہے. روڈ کے بیچ میں روڈ گھیر کے صبح سے اس پہ تیاری ہو رہی ہے, تو اس طرح سے پھر مزید بھی کچھ اگر احتیاطیں آپ کے ذہن میں ہوں تو مختصراً آپ بتائیں گے. اصل میں اس میں چند احتیاطیں ابھی فی الفور میں جیسے عرض کروں کہ خاص کر کے روڈ پر محفل کرنا یا روڈ پر اجتماع کرنا, تو ہماری دعوت اسلامی کی پالیسی میں نہیں ہے روڈ پر اجتماع کرنا. اور اس کی وجوہات ہیں, حقوق العباد کے معاملات ہوتے ہیں, اور امیر علیہ سنت بارہا مدنی مذاکروں میں اس طرف توجہ دلا چکے ہیں کہ روڈ پر محافل یا اجتماع کرنا یا روڈ گھیر لینا اور اتنے بڑے بڑے اسپیکر اور ساؤنڈ لگا لینا. کئی لوگ گھروں کے اندر بچے ہوتے ہیں, کئی گھروں کے اندر بوڑھے لوگ ہوتے ہیں جن کو سونا ہوتا ہے, ان کے آرام میں خلل پڑتا ہے. بچے اس ایکو ساؤنڈ اور بڑے بڑے ساؤنڈ کی آواز سے ڈر کے اٹھ جاتے ہیں, اور کئی حقوق العباد کے معاملات آتے ہیں. تو روڈ پر محافل کا انتظام نہیں کرنا چاہیے, بڑے بڑے ساؤنڈ نہیں لگانے چاہیے. میکسیمم 12 بجے تک جو ہے نا وہ محفلیں اپنی مکمل کر لینی چاہیے. 4 دیواری کے اندر محفلیں ہوں, کسی ہال کے اندر ہوں, کوئی ایسی جگہ ہو جو بند جگہ ہو, مساجد کے اندر محفل کر لیں. تو یوں روڈ پہ محفل کرنے سے بچا جائے. بڑے بڑے ساؤنڈ لگا کر جتنی ضرورت ہے, اب پتہ چلا کہ بیٹھے میں 50 آدمی اور 20 اسپیکر لگائے ہوئے, پورے محلے کو جگا کے رکھا ہوا ہے. تو یہ بھی چیزیں مطلب حقوق العباد تلف ہونے کا سبب بنتی ہیں. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ روڈ پر محفل نہ کریں, بڑے بڑے ساؤنڈ نہ لگائیں. رات کو 12 بجے تک ہم محفلیں جو بھی ہیں اس کو سمیٹ لیں. تو یہ احتیاطیں کریں گے تو انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں ہی حاصل ہوں گی انشاءاللہ تعالی. بنیادی طور پہ حقوق العباد اس سب چیزوں میں آ جاتے ہیں, حقوق العباد سے نہ ہٹیں. اور یہ امیر علیہ سنت کی ترغیبیں ہیں, تاکیدیں ہیں, دعوت اسلامی کی پالیسی ہے, اور اسی کے حساب سے ہر مبلغ کو, دعوت اسلامی والوں کو بھی اور سبھی کو چلنا چاہیے, تاکہ محفل کریں تو ثواب تو ملے. پتہ چلا خدا نہ خواستہ اتنے لاکھوں روپے خرچ کیے, نیاز کی, اور اللہ نہ کرے گناہ لے کر پلٹیں, تو ایسا نہیں ہو. ایک خوبصورت شعر آپ کو ہم اپنے سلسلے میں بتایا کرتے ہیں, کچھ اس کا مطلب بھی بتا دیں. آئیے آخر میں ایک شعر دیکھتے ہیں. کیا ہے شعر آج کا؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر ہے. تھوڑا سا مشکل ہے, تبھی تو آپ کو سمجھائیں گے نا, آسان ہوتا تو آپ خود سمجھ لیتے ہیں. شعر ہے, وہ دیکھو جگمگاتی ہے شب اور قمر ابھی, پہرو نہیں کہ بس تو چہارم سفر کی ہے. اس شعر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا؟ یا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لگتا ہے کہ سفر مدینہ جب ہو رہا تھا, تو سفر مدینہ آپ حج کے بعد مدینہ شریف جا رہے تھے, تو راستے میں آپ نے چاند کو دیکھا, اور چاند تھا 24 تاریخ کا, 24th نائٹ کا چاند تھا. بس تو چہارم یعنی 24, اور سفر کا مہینہ چل رہا تھا. تو 24 سفر کی تاریخ تھی جب آپ یہ کلام لکھ رہے تھے. تو آپ نے رات دیکھی ہوگی کہ رات ایسی جگمگا رہی تھی, چونکہ راہ مدینہ کی رات تھی. تو پھر کیسی رات ہوگی جب مدینے کے راستے پہ چاند چمکتا ہوگا, تو پھولا نہیں سماتا ہوگا کہ میں اور راہ مدینہ, کیا بات ہے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا, دیکھو کیسی رات جگمگا رہی ہے, وہ دیکھو جگمگاتی ہے شب اور قمر ابھی. جو 14ویں کا چاند ہوتا ہے
وہ تو بڑا خوبصورت اور نکھرا ہوا ہوتا ہے اور پورا ہوتا ہے اور چاندنی اس کی بہت ہوتی ہے، لیکن جو 24واں چاند ہوتا ہے وہ اتنا روشن نہیں ہوتا۔ لیکن اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں یہ جو چاند ہے جو راہ مدینہ میں چمک رہا ہے، یہ 24 تاریخ کا ہونے کے باوجود بھی کیسا چمک رہا ہے کہ شب جگمگا رہی ہے اور ماحول پورا چاندنی چاندنی روشن روشن ہو گیا ہے۔ یہ چاند پہروں کا نہیں ہے، پہلا 15واں 14واں 16واں 17واں نہیں ہے کہ اس میں تو چاند پورا ہوتا ہے۔ یہ 24 تاریخ کا چاند دیکھو راہ مدینہ میں ہے تو کیسا نکھرا ہے اور کیسی شب کو روشن کر رہا ہے۔ یہ ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عشق رسول۔ ہدایت بخشش سے یہ شعر ہم نے لیا تھا۔ ہمیں اجازت دیجیے، حاجی شبیر اتاری کا بہت بہت شکریہ، ایک بار پھر آپ نے وقت دیا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگرچہ جان بھی اس راہ میں قربان ہو جائے، اگرچہ جان بھی اس راہ میں قربان ہو جائے، مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔